ناظرین و سامعین، آج کا موضوع ہے کہ وہ اشخاص کے جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ صدق اللہ العظیم۔ 20ویں پارے کی سورہ نمل کی 62 نمبر آیت مبارکہ کی شروع میں ارشاد باری تعالی ہے: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جب بے قرار اس کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون تکلیف دور کرتا ہے، یعنی دعاؤں کو قبول کرنے والا، تکلیفوں کو دور کرنے والی وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ناظرین و سامعین، اس آیت مبارکہ میں لفظ مضطر آیا جس کا معنی ہے بے قرار، یعنی جب کوئی بھی بے قرار ہو کر دعا کرتا ہے، یعنی مضطرب ہو کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح جو مظلوم ہے، مطلقاً مظلوم کی دعا قبول ہونے کا حدیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ، سنن ابو داود اور سنن ترمذی کے اندر ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ ان میں سے پہلا جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ مظلوم ہے، مظلوم کی دعا اللہ تعالی فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجتے وقت حضور نے چند ہدایات فرمائیں تو آخر میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ معاذ، مظلوم کی دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ حضور نے فرمایا مظلوم کی دعا یہ بادلوں سے اوپر اٹھائی جاتی ہے، یہاں تک کہ عرش تک جا پہنچتی ہے۔ اور جو دوسرا شخص جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا جس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، وہ فرمایا مسافر ہے، مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنوں سے دور ہوتا ہے، عزیز و اقربا سے دور ہوتا ہے، تو وہ مسافر ہے، تو وہ جو سفر ہے یہ بھی مشقت ہے، تکلیف ہے، تو یہ بھی چونکہ مظلوم کے قریب ہے اس لیے اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں یہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ الترغیب و ترہیب کی روایت حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کافر بھی ہو وہ بھی مضطرب ہو کر بے قرار ہو کر دعا کرے گا تو مظلوم کافر تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ اس میں اخلاص پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کو دیکھ کر اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، سے یہ پتہ چلا کہ اگر بے قرار ہو کر مضطرب ہو کر دعا کی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد ہے کہ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے قرار ہو کر مضطرب ہو کر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ سورہ اعراف میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اللہ کی بارگاہ میں تضرع یعنی عاجزی کرتے ہوئے تنہائی میں دعا کرو۔ تو ایسی دعا جو گر گڑا کے کی جائے، تنہائیوں میں کی جائے، رو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو ایسی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرتے وقت عاجزی گر گڑا کر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔